کہ جنہوں نے کچھ کیا ہو تو ہم اس کے وسیلہ سے اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں. تو لہذا اس نیک عمل زندگی میں ایک کسی نے کیا تھا. ایک نے کہا کہ ایک دن میری عادت یہ تھی کہ میں بکریاں رکھتا تھا، جب بکریاں چرا کے واپس آتا بکریوں کا دودھ دوتا، سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دیتا اور اس کے بعد پھر میں بچوں کو دیتا. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں کہیں سبزے کے لیے چارے کے لیے دور نکل گیا. واپس جب آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے بوڑھے والدین سو گئے اور میں نے دودھ دویا، بچے میرے قدموں سے لپٹ گئے، دودھ مانگتے رہے مگر میں نے نہیں دیا، اس لیے کہ پہلے میرے والدین پئیں گے پھر بچے پئیں گے. فرما پھر رات کا وقت، یہ دیکھیے، فرما میں چلا گیا دودھ لے کر، پھر جب واپس آیا کہ میں اپنے والدین کو دوں، اتنے میں میرے والدین سو چکے تھے. میں دودھ لے کر پاس کھڑا رہا کہ جب یہ جاگیں گے میں انہیں دودھ دوں گا. ساری رات کھڑا رہا. پروردگار عالم اگر میری وہ نیکی تجھے پسند ہے تو اس پہاڑ کو ذرا سا ہٹا دے. پہاڑ سرک گیا. توجہ دیجئے. اسی طرح تینوں آگے حدیث لمبی ہے، میں وہ بیان نہیں کرتا. میں صرف مقصد یہ ہے کہ اعمال صالحہ بھی رب کے ہاں وسیلہ بن سکتے ہیں. کوئی نیک عمل آپ نے کیا ہے وہ بھی آپ کا وسیلہ بن سکتا ہے. ماں باپ کی بات نہ ماننا، والدین سے الگ رہنا، والدین کے خدمت نہ کرنا، ایسا شخص اور ایسا نوجوان یا ایسا آدمی کبھی فلاح نہیں پا سکتا. اللہ کی رحمت سے بعید ہو جاتا ہے، اس کے فضل سے دور ہو جاتا ہے اور اس کے کرم سے پرے ہٹ جاتا ہے. کثیر تعداد میں وہ نسلیں اور وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، گلیوں میں گھومنے لگتے ہیں، کوڑے کرکٹ میں گھومنے لگتے ہیں، نشے کی برائی لت میں پڑ جاتے ہیں، بہترین سنہری زندگی کو غلیظ اور گندے دوستوں میں گزار دیتے ہیں. تھوڑا دیر نہیں گزرتی کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے، شکلیں بگڑ جاتی ہیں، دنیا میں بھی ذلت اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں. لہذا نوجوانوں اور بچوں، ہر شخص کو اپنے اللہ کی بات بھی ماننی چاہیے، اپنے رسول اللہ کی بات بھی ماننی چاہیے اور اپنے ماں باپ کی بات بھی ماننی چاہیے. کیونکہ قرآن مقدس نے سٹیٹس کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وبالوالدین احسانا. تمہارے پاس تین چیزیں ضروری ہیں: اللہ کو مانو، اس کے رسول کی بات مانو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان سے پیار سے بولو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جس طرح وہ تم سے پیار کرتے آئے ہیں اسی طرح تم ان سے پیار کرو. اب ارشاد فرمایا ایک اور حدیث، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی میرے دعا میں اعمال صالحہ کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، دعا میں اسماء حسنہ کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے. یعنی یا غفار، یا قوی، یا عزیز، یا ستار، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ وسیلے ہیں. اعمال صالحہ یہ دعا ہے، یعنی دعا کے ساتھ وسیلہ. کس کے وسیلے سے دعا مانگو؟ اللہ نے فرمایا میرے ناموں کے وسیلے سے دعا مانگو. اعمال صالحہ کے وسیلے سے دعا مانگو. اعمال صالحہ کا وسیلہ، یہ حدیث جو آپ کو بیان کی ہے یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1010، یہ پوری تفصیل الی آخرہ ہی آپ پڑھ سکتے ہیں، جلد اول ہے اور صفحہ 307. یہ حدیث جو آپ کو بیان کی، اعمال صالحہ کے وسیلہ سے بھی اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جس طرح اس ایک نوجوان نے کہا کہ ایک رات میں اپنی چچا کی بیٹی پہ بہت عاشق تھا. ایک رات میں گناہ کی غرض سے اس کے قریب آیا، اس نے 100 درہم مانگا، میں لے کے آیا، مگر جب وہ پاس پہنچا اس کے زبان سے نکلا اتق اللہ، اللہ سے ڈر.
جو ہی یہ لفظ اس کی زبان سے نکلا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ کا نام آیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں اس گناہ سے تائب ہو کر سائیڈ پہ کنارے ہٹ گیا۔ پروردگار نے اس عمل کا جب اس نوجوان نے ذکر کیا، اللہ نے پہاڑ کو اور ہٹا دیا۔ یہ دیکھیے پہاڑوں کو، یہ زندگی پاکیزہ پہاڑوں کو بھی دور کر دیتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا عمل صالح کا وسیلہ تو ہے ہی ہے، مگر توسل بالصالحین، ارشاد فرماتے ہیں کہ صالحین لوگوں کے وسیلہ بھی دعا میں ضروری قرار پائے۔ صالح لوگوں کا نبیوں کا وسیلہ بھی دعا میں ضروری ہوا کہ دعا میں نبیوں کے وسیلے سے دعا مانگو، رب قبول کر، رب کے بندے رب کے نبیوں کے وسیلے سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ ارشاد فرمایا، سنیے یہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عمر بن الخطاب، حضرت عمر اس حدیث پاک کے راوی، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، کالا کیا کانا اذا کوہتو، حضرت انس فرماتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑ جاتا تھا، کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو نہیں ملتا، جانور مر جاتے، انسان بیمار ہو جاتے، ختم ہو جاتے، تو ہم کیا کرتے؟ کانا اذا کوہتو استسقا بالعباس ابن عبد المطلب۔ توجہ دیجیے، حضرت فرماتے ہیں کیا، ذرا حدیث پہ غور کیجیے۔ فرمایا جب قحط پڑ جاتا ہم استسقا بالعباس ابن مطلب، حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، ذرا غور سے اس کو سنیے۔ فقال، ہم کہتے کیا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، یعنی حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یا اللہ تجھے معلوم ہے جب تیرا نبی تھا تو ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، تو برسا دیتا تھا، تو بارش برسا دیتا تھا، ہم کرتے کیا تھے؟ اور اب تیرا نبی نہیں، اب ہم تیرے نبی کے چچا کے بیٹے کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ غنی، ذرا توجہ دیجئے، چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا وَاسْتَقِينَا، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم دعا کرتے اور رب بارش نہ برساتا، رب برسا دیتا۔ آپ نے دیکھا اعمال صالحہ بھی کیا ہے؟ دعا میں وسیلہ بن سکتا ہے، تو دعا مانگا کرو، رب دعا کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس کی قبول کرتا ہے، اور جس کو توفیق نہیں دیتا اس کی قبول بھی نہیں کرتا، اور جس کی قبول کرنے پہ آئے اس کو توفیق دے دیتا۔ آپ نے دیکھا کہ اعمال کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ اب ارشاد فرمایا، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1385 جلد دوسری ہے، صفحہ 172 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ پھر مسند امام احمد میں 17174 حدیث نمبر اور جلد 13 اور صفحہ 314 یہ حدیث موجود ہے۔ سنن ترمذی میں اس حدیث کا نمبر ہے 3599 جلد 5 صفحہ 336۔ ان تینوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ آپ حدیث کیا ہے؟ حضرت عثمان بن حنیف بیان فرماتے ہیں